السلام علیکم ناظرین، فن ٹاکس چینل میں خوش آمدید. مو امید لرو انشاءالله تاسو به ټول ډیر ښه وو اور خدای مو خوشحال رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے. ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین ہمیشہ کے لیے. آمین آمین. ناظرین، آج جس پشتو گانے کی شاعری کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ مشہور گانا ہے. اس کو آواز دی ہے سردار علی ٹکر صاحب نے، اور اس گانے کا نام ہے دشپا نا سبا کیگی. فرمائش اس کی بہت سارے لوگوں نے کی ہے، لیکن ہم اسپیشلی مغل پٹھان صاحب کا نام جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس کی فرمائش کی اور ہمیں اس کی یاد دہانی بھی کراتے رہے. تو پیش خدمت ہے دشپا نا سبا کیگی کا پشتو گانے کا اردو میں ترجمہ. ناظرین، کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم پورا گانا تو آپ کو نہیں سنا سکتے، لیکن تمام مصرے آپ کو ضرور سنائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ اور اس کا ترجمہ اردو، اور جیسا کہ اسکرین پر آپ کو سلائڈز نظر آ رہی ہوتی ہیں ان پر انگلش میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو ناظرین، ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ فن ٹاکس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے، اور ہمیں کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے. تو شروع کرتے ہیں ترجمہ. سنتے ہیں پہلا مصرع. ناظرین، یہ بھی ایک طرح سے دکھی شاعری کی گئی ہے، جس میں شاعر جدائی کے دکھ کو بیان کر رہا ہے کہ محبوب سے دوری کی یہ راتیں بہت کالی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان تکلیفی لمحات کو گزارنے کے لیے اللہ سے خیر اور مدد کی دعا کی جا رہی ہے. یہ بولا انہوں نے، دا ہجران توری تیاری دی خدایا خیر. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہجران طور تیارے دی، یعنی ہجران سفر کرنا ایک کالی رات کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے، ہجران تو چلو ہجرت ہو گیا، تو توری کا مطلب کالا، کالا، اور تیاری دی تیارہ کی گی یعنی رات بھی ہو رہی ہے. تیارہ کی گی کہ رات ہو رہی ہے، اس کو یعنی تیارہ. رات کا ٹائم سٹارٹ ہو ٹھیک گیا. ہے. تو تیارہ بولتے ہیں اندھیرے کو، رات کو، لیکن یہاں پر شاعر نے تیاری دی بولا. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے، ٹول غمونا رپسی دی خدایا خیر. سب غم میرے پیچھا کر رہے ہیں خدایا خیر. اچھا، تو ٹول کا مطلب سب غم. اچھا سب، اور غمونا غم کی جمع ہے، تو بہت سارے غم. رپسی میرے پیچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، رپسی پیچھا کر رہے ہیں خدایا خیر. وہ سب غم میرے پیچھے ایک طرح سے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ خیر کرنا. ٹھیک ہے، سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے، چرتا لار شما فریاد کما چرتا ہے. جی، میں کہاں جاؤں اور کس کے آگے میں فریاد کروں. ٹھیک ہے. اچھا، چرتا کا مطلب کہاں، لار شما چلا جاؤں. اور فریاد تو فریاد ہی ہے، اردو میں بھی فریاد ہی بولتے ہیں. کما چرتا ہے، کما کا مطلب کہاں چلا جاؤں فریاد کس کے آگے کروں. اچھا، کما چرتا ہے یعنی فریاد کما چرتا ہے کا مطلب ہو گیا کہ فریاد کس کے آگے کروں. ٹھیک ہے، چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے، دا امید دے میں مڑے دے خدایا خیر. جی، کہ میری امید بھی مر گئی ہے خدایا خیر. ٹھیک ہے، تو امید دی یعنی مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. مڑے کا مطلب مر گئی ہے. امید تو امید ہی ہے، ایک امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا، سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے، دشپا نہ سبا کی گی خدایا لاپسی اپوکدی گی غمونا دے اوزایم. دشپا نہ سبا کی گی، رات ہے اور کل نہیں ہو، یعنی صبح جلدی نہیں ہو رہی ہے. اچھا، کہ رات ہے اور صبح نہیں ہو رہی. ہاں، نہ سبا کی گی. ہاں، شپا کہتے ہیں رات کو، اور صبح کہتے ہیں صبح کو. تو صبح کی گی کہ کل نہیں ہو رہا. اور خدایا لاپسی اگدی گی. خدایا لاپسی اگدی گی، خدایا بھائی غم اور لمبے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگدے گی کا مطلب ہے کہ لمبا ہونا. ہاں، لمبا ہونا، طویل ہو اور گیا. طویل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں غمونا دے اور زیم. غم ہے اور میں ہوں. صحیح ہے، کہ بہت سارے غم ہیں. غمونا دے اور زیم، اور زا میں، یم ہوں اور میں ہوں، کہ غم ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے، چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع.
اچھا اب یہ بولا انہوں نے پلپ لپ اخ کی میم پر مخ بندی بئی گی. لپ لپ یعنی دونوں ہاتھوں کا وہ لپ بنتا ہے ایک اچھا لپ. جو ایسے کرتے ہیں ہاں ایسے لپ لپ. ہاں لپ 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 اخ کی پر مخ بندی بئی مخ گی. باندھے ہوئے گی یعنی لپ لپ آنسو آنسو میرے چہرے سے نیچے بہ بہ رہے. رہے ہیں. اچھا لپ لپ کا مطلب ہو گیا کہ بھر ہاں بھر کے جو آنسو. آنسو اخ آنسو ہاں پہ بہے مخ گی بہ رہے ہیں بے گی تو بہ گئے اور مخ ہاں کہتے ہیں چہرے کو چہرے کو. اور باندھے اوپر. ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے اوپر ہیں سے یعنی منہ کے اوپر سے گر رہے ہیں گر رہے ہیں. ٹھیک ہے آنسو. صحیح ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں غمونہ دے اور زائم کہ غم ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ بولا نا غمونہ دے ہجران توری تیاری دی عجب دا زندگی دا. غم ہے اور کالی رات ہے. ہجرت والی ہیں ہاں ہجرت والی. اور عجب دا زندگی دا ہاں عجیب سی عجیب زندگی سی ہے. زندگی ہے. تو غمونہ دے اس کا مطلب ہے کہ غم ہی غم ہے اور رات بھی ہو گئی غمونہ اور دی. جدائی کی کالی راتیں ہیں. ہوں یہ زندگی بھی عجیب ہے یعنی ایک طرح سے کٹھن زندگی ہے ایسے بالکل اظہار کیا جاتا مشکل ہے. مشکل بن ٹھیک گئی ہے ہے. تو بڑی دکھی شاعری ہے ایسے. چلیے اس کے بعد اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے زتل خاورے پسریم در پدریم اندیخینی دی عجب زندگی دا. میرے سر پر خاک ہے در پر در ہو گیا ہوں سوچیں یہ زندگی بھی عجیب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے تھوڑا سا لفظوں کا بتا دیں کہ زتل خاورے پسریم ہمیشہ کے لیے میرے سر پہ مٹی پڑ گئی ہے. خاورے مٹی کو کہتے ہیں ہاں اور تل کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. ہاں ہاں زتل کہ میرے سر پہ ہاں خاورے پسر سر کے اوپر. ٹھیک ہے ہاں در پر دریم ہاں در پدر ہو گیا ہوں. در پر در ہو گیا ہوں. اچھا اندیخینی کا مطلب اندیشے. اندیشے یعنی پریشانی سوچیں. ٹھیک ہو گیا. اور عجب زندگی دا کہ زندگی بھی عجیب ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ انہوں نے بولا پخپو کے میں بیڑے دے. پاؤں میں میری بیڑیاں ہیں جیسے قیدیوں کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں نا. جی جی جی. تو پخپو کہتے ہیں پیروں کو اور کہ میں بیڑے دے کہ اچھا میں کا مطلب ہے میرے پاؤں میں بیڑیاں بیڑیاں ہیں. تو پخپو کے میں بیڑے دے. اور منزلونہ لیرے کی گی منزلیں دور ہو رہی ہیں. منزلونہ لیرے کی گی منزل جو ہے ہم سے دور ہو رہی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. غمونہ دے اور زائم کہ غم ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے. لیری کا مطلب دور ہونا. ٹھیک ہے. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے پلپ لپ اخ کے میں بے مخ باندھی بہی گی غمونہ دے اور زائم کہ لپ لپ یعنی ہاتھوں کی وہ بک جیسے کہتے ہیں اردو میں کہ وہ بھر بھر کے آنسو چہرے سے بہ رہے ہیں. اور پھر شاعر کہتے ہیں کہ غم ہے اور میں ہوں. چلیے اس کے بعد سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے دشپا نہ سبا کی گی خدایا لا پسی اپدی گی غمونہ دے اور زائم کہ رات ہے اس کی صبح نہیں ہو رہی اور خدایا لا پسی اپدی گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپدی گی کا مطلب ہے لمبی ہونا. اچھا اچھا رات اور لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو رات اور لمبی ہو رہی ہے غم ہے اور میں ہوں. چلیے اگلا مصرع. اچھا یہ بھی انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے لپ لپ اخ کی میں بے مخ باندھے پائی گی غمونہ دے اور زائم کہ آنسو بھر بھر کے آنسو بہ رہے ہیں چہرے سے غم ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے بندے یما دا وقت و حالات تو پہ زندان دے یا واضح دا چڑھایم. وقت اور حالات نے مجھے بندی بنا دیا. یہ قید خانہ بن گیا ہے یعنی قید میں ہو گیا نا.
बंदी बना देता, कैद में बंद कर बंद दिया। कर दिया। और या वाज़े द जड़ायम, यह वाज़े द जड़ायम कि मैं एक ही, यह वाज़े एक रो रहा हूँ, ठीक है, अकेले रो रहा हूँ। अकेले रहना। अच्छा मुझे लफ्ज़ों का ज़रा बता दीजिएगा, तर्जुमा क्या है? अच्छा बंदे, बंद, इन्होंने बोला बंदी हाँ यमा, बंदी वही है, एक ही है। अच्छा तो बंदी यमा द, हाँ, बंदी के बंद यानी बंद हो गया, बंद हो गया, कैद कैद खाने हो गया, में। ठीक है। हाँ, द वक्त, वक्त कहते हैं वक्त को, वक्त, और हालात हालात ही है। हाँ, और फिर है तो पे जिंदान दे, जिंदान यानी कैद खाना हो कैद गया, खाना, ठीक है। और या वाज़े का मतलब अकेला। अकेला। तो जड़ा का क्या मतलब है? जड़ा कहते हैं रोना। रोना। और यम मैं, हाँ, कि मैं रो अकेला रहा हूँ, हूँ। ठीक है। चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अच्छा ये बोला उन्होंने, खबरों ना यमता दे द अल्लाह पे दी जहान दी, या वाजे द जड़ा यम। मुझे कुछ खबर नहीं है, अल्लाह का जहान है, मैं अकेला रो रहा हूँ। अच्छा या वाजे ता जड़ा यम, ता ये तुम्हारा भी वाज़े तजड़ाइम कि मैं अकेला हूँ, अच्छा रो रहा हूँ। ठीक है। रोने का ही जिक्र हुआ है ना, जी जी रोना रोना ठीक है। रोना। तो मतलब है खबर अकेला ना भी यम, है, रो भी, मुझे पता भी नहीं है पता भी कि क्या कसूर हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा दुख का इजहार किया यहाँ पे हाँ, शायद ने। अच्छा खबर तो जैसे है कि पता ना हो ना, कि मैं खबर नहीं, ना, पता भी नहीं है कि ना क्या यम कि कसूर है। मुझे नहीं है, हाँ, ता क्या दे, कसूर, खबर ना यम ता दे कि, यानी और तुझे पता भी नहीं है, मैं, हाँ, हाँ, और अल्लाह पे दी जहान दी, कि अल्लाह का जहान है, हाँ, अल्लाह का जान बहुत बड़ा है। ठीक है। और जैसा आपको बताया था यह वाजे का मतलब है अकेला, हाँ, अकेला रो और रहा। जड़ा यम के रो रहा हूँ, ठीक हो गया। चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अच्छा ये उन्होंने बोला, अडुकी में ऊंचीगी, जी हड्डियां मेरियां सूख रही हैं। ददनो वखे वेल की, बेलेकी की यानी अलग हो रहे हैं, गोश्त से भी अलग हो गई हैं। गम है और मैं हूँ, और मैं हूँ। हड्डियां भी सूख गई हैं और हड्डियों से गोश्त भी अलग हो गया है। गम है और मैं मैं हूँ। हूँ। अच्छा अब मुझे जरा लफ्जों का तर्जुमा बताइएगा। अड्डू क्या कहते हैं? हड्डियां हड्डियाँ। और ऊंची की सूख रही हैं, सूख रही हैं, ठीक है। जैसे सूखा बंदा नहीं होता, हाँ। सूख जाता है। और वखे वख है गोश्त। गोश्त। और बेल बेलकीगी यानी अलग हो रही हैं, अलग हो रही है, ठीक है। हड्डियों से गोश्त भी अलग हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं गमूना दे वज़ायम, गमुना दे जमा के गम है वो और मैं हूँ। ठीक है। तो ये देखिए कि दुख का इजहार शायर ने यहाँ तक कर दिया कि वो हड्डियों का ढांचा बन गया और गोश्त भी लदा हो गया हड्डियों से। सही है। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। स्केलेटन बन के, स्केलेटन ढांचा, स्केलेटन बन के ढांचा। हाँ तो इस्तग़फ़ार। चलिए अगला मिसरा। अच्छा फिर इन्होंने रिपीट किया है, पलप लप उफ के में मख बंदे मख बंदे बहेगी गमुना दे सायम, के भर भर के आंसू चेहरे से बह रहे हैं और बहुत सारे गम है और मैं हूँ। चलिए अगला मिसरा। अच्छा तशपा ना सबा की खुदाया लापसी देगी गमुना दे सायम, कि रात की सुबह नहीं हो रही और ये लंबी होती जा रही है, बहुत सारे गम है और मैं हूँ। ठीक है सही। चलिए अगला मिसरा। अच्छा फिर इन्होंने रिपीट किया, लप लप उफ के में मख बंदे बहेगी गमुना दे सायम, कि भर भर के आंसू चेहरे से बह रहे हैं, बहुत सारे गम है और मैं हूँ। आंखों से बह रहे, आंखों से, चेहरे से नहीं, आंखों से बह आंखों से बह रहे हैं, लेकिन वो मख भी है ना, मख है कि चेहरे मुंह से के नीचे, ऊपर से। ऊपर से। ठीक है चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। उन्होंने द गोरा मुसाफर यम, देख लो मैं मुसाफिर हूँ। द हर चायम द खबर, हर चायम द खबर, हर किसी को मेरा पता है। पता है। जमा पे हाल खंदेगी, मेरे हाल पे हंस रहे हैं। सही है। तो अब ये शायर यहाँ पे कह रहा है कि देख लो मैं मुसाफिर हूँ और हर तरफ ये खबर है और मेरे हाल पे लोग हंस रहे हैं। यानी उसका मुल्क भी नहीं है। सही है।
مسافر ہے, اکیلا ہے. تو اس کا مطلب کچھ ایسا بن گیا کہ دیکھ لو مسافر ہوں, ہر طرف میری خبر چل رہی ہے جیسے, اور سب لوگ جیسے کہ نیوز چلتی ہے. نیوز چلتی ہے, تو وہ نیوز میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو میرے حال پہ سب لوگ جیسے ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, گورا کا مطلب دیکھنا, اور ہر چا ہر کسی, دا خبر, ہاں ہر کسی کو خبر ہے, خبر ہے. یہ خبر. زما پہ حال میرے حال پر. ہاں, خندی کا مطلب ہنسنا. ہنسنا, خندی گی ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا حصہ سنتے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے بولا قیمت میں کل اشتا دا تڑم اوہ پہ مسافر. مجھ جیسے مسافر کی ان گرم آنسوؤں کی بھلا کب کوئی قیمت ہے. یعنی قیمت ہی نہیں ہے, وہ آنسو ضائع جا رہے ہیں. اچھا, پہلے جو ذکر کیا نا کہ آنسو بہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان آنسوؤں کی نہیں اتنا رویا کہ اب وہ خود ہی کہہ رہے کہ کب کون جانتا ہے. کون جانتا ہے. بڑے دکھ کا اظہار کیا گیا. اچھا, قیمت میں کلا کہ کب قیمت ہوتی ہے نا, کلا کب آنسوؤں کی کب قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوہ کا مطلب آنسو. مسافر تو مسافر ہی ہے. زما پہ حال خندی گی, میرے حال پہ لوگ ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے بولا اچو شنڈو گورا ما یاران رانا بیلی کی. سوکھے ہونٹوں سے دیکھ لو یار میرے سے الگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں غمونہ دے اور زائم, کہ غم ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیے اچو کا کیا مطلب؟ سوکھا. اور شنڈو ہونٹ کو کہتے ہیں. سوکھے ہوئے ہونٹ. گورا ما دیکھ لو یاران, دوست میرے یار بھی الگ ہو رہے ہیں. اور رانا بلی گی, ہاں یعنی اچو شنڈو کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہوا, اور جو یار اس کے پاس آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بلی گی یعنی چلے جاتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور غم ہے اور میں ہوں, غمونہ دے اور زائم. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. باندھے بئی گی غمونہ دے اور زائم. وہی رپیٹ کیا ہے. لپ لپ آنسو جی میری آنکھوں سے چہرے کے اوپر بہ رہے ہیں, اور غم ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا, پھر انہوں نے ریپیٹ کیا. دشپا نس باقی گی خدایا لپسی اپدی گی غمونہ دے اور زائم. اے خدایا رات کی صبح نہیں ہو رہی, خدایا لپسی دے گی. اے اللہ میرے پیچھے یہ اور لمبے ہوتے جاتے ہیں. اچھا, لاپسی میرے پیچھے ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگدی کی لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہاں. غمونہ دے اور زائم, غم ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے. پر لپ لپ اف کے میں مخ باندھے بئی گی غمونہ دے اور زائم, کہ آنسو بھر بھر کر آنکھوں سے چہرے پر بہ رہے ہیں, اور غم ہے بہت سارے اور میں ہوں. اچھا, یہ بھی پھر ریپیٹ کیا انہوں نے. دشپا نس باقی گی خدایا لاپسی دی گی غمونہ دے اور زائم, کہ رات کی صبح نہیں ہو رہی اور میرے پیچھے یہ اور لمبی ہوتی جا رہی ہے. غم ہے اور میں ہوں. اور پھر دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے. لپ لپ کے میں پہ مخ باندھے بئی گی غمونہ دے اور زائم, آنسو بھر بھر کر آنکھوں سے چہرے پر بہ رہے ہیں, غم ہے اور میں ہوں. یہ شاعری کا ترجمہ پڑھائی اور لکھائی ہے اس میں. جی جی, اس سے کئی طرح کی سیکھ ملتی ہے نا, کئی طرح کو. ہاں, کہ آپ پشتو سیکھ جاتے ہیں, شاعری آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا بول رہے ہیں. اور پھر شاعر کا جو مفہوم ہے, مطلب ہے کہ کتنا غم وہ جیسے بتا رہا ہے, ہر چیز بیان کی جاتی ہے, اور بار بار. اور جس طرح سے ایک قسم سے سکھلائی ہوگی. جی, اور جس سیکھتا ہے بندہ. ہاں, اور تو اس لیے کہا کہ جس قدر ہم اس پر محنت کرتے ہیں, سلائڈیں بناتے ہیں انگلش میں,
اردو میں آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کرتے ہیں سلائڈوں کے ذریعے بھی. ایک قسم کی یہ پڑھائی ہو گئی ہے، پڑھائی. جی جی جی، سمجھ بوجھ سیکھ ہوتی ہے اس میں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور اس طرح ہماری تمام ویڈیوز بھی آپ پسند کرتے ہوں گے. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، ایک بار پھر نئے آنے والے دوستوں کو یاد دہانی کراتے چلیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے. تو اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اجازت. ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.